الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زندگی کے کچھ پہلو کو بیان کیا گیا تھا. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، خوف خدا آپ میں کتنا تھا، اور مخلوق خدا پر آپ کتنے نرم دل تھے. آج اسی کے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے زمانے کے تمام اولیاء میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کو عطا کیا گیا تھا. اس کے باوجود آپ بہت ہی نرم دل تھے اور اللہ سے بے پناہ ڈرتے تھے. اللہ کا خوف بہت ہی زیادہ تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور آپ سے کسی کو تھوڑی سی بھی پریشانی نہ ہو. اس بات کی آپ پوری کوشش کیا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ سے کسی کو تکلیف پہنچتی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ایک مرتبہ آقا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لکھ رہے تھے کہ آپ کی چھت پر سے ایک چوہا گزرنے لگا اور اس نے مٹی گرائی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس مٹی کو اپنی اس کتاب سے صاف کیا، پھر آپ لکھنے لگے. اس نے دوسری مرتبہ آپ کی اسی لکھنے کے مقام پر مٹی گرائی، آپ نے دوسری مرتبہ بھی صاف کیا. اس نے تیسری مرتبہ آپ کی اس کتاب پر مٹی گرائی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 مرتبہ بار بار اس کام کو ہوتا ہوا دیکھا تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تیرا سر اڑ جائے. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ چوہا 2 ٹکڑوں میں بٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا. اس کا جسم ایک مقام پر پڑا تھا، اس کا سر ایک دوسرے مقام پر پڑا ہوا تھا. یہ جیسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا کہا اور کہنے کے بعد لکھنا شروع کیا تو آپ کے پاس ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے خادم تھے. انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو پوچھا گیا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، میرا جلال، میرا غضب اس چوہے پر جیسے ہی ہوا، چوہے کا سر کٹ گیا، اس کا جسم ایک مقام پر پڑا رہا اور سر دوسرے مقام پر پڑا رہا. اسی طرح اگر کوئی کسی انسان پر میرا جلال آ گیا اور میں کسی انسان پر اپنا جلال کر دوں، اس انسان کا بھی یہی حال ہوگا جو اس چوہے کا حال ہوا ہے. وہ اس انسان کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کا سر ایک مقام پر پڑا ہو جائے گا اور اس کا دھڑ دوسرے مقام پر پڑا ہوا ہوگا. یہ میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی اور اس تکلیف کو یاد کر کے میں آنسو بہا رہا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آپ نرم دل تھے کہ آپ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اتنا ڈرتے تھے کہ آپ جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو حرم کعبہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ کنکریوں پر رکھتے ہیں. شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں پہنچ کر اپنا چہرہ کعبہ حرم کی کنکریوں پر رکھ کر آپ ایک شعر پڑھتے ہیں عربی کا، وہ یہ ذنوبی کموج البحری بل ہی اکبرو کمثل الجبال کمثل الجبال الشم بل ہی اکبرو. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے مالک مولا،
میرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہے اور پہاڑ کی بلندی سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف ہے کہ جس غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہزاروں گناہگاروں کو جہنم سے نجات دے گا، اس غوث پاک کی عبادتیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی عبادت سے خالی نہیں تھا، آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ ایسی عبادت کرنے والے مگر جب اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، میرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ پہاڑ کی بلندی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں مولا میرا گناہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو لیکن تیری رحمت سے تو بڑا نہیں ہے، تیری رحمت میرے گناہوں سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے۔ غوث پاک نے فرمایا مولا تیرا فضل، تیرا کرم، تیری معافی، تیری مغفرت، تیری بخشش، تیری رحمت کے آگے میرا گناہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر تم معاف کرنے پر آ جائے تو مولا تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر دے گا، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گنبد خضرا میں پہنچ کر دعا مانگ رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں پہنچ کر اپنا چہرہ کنکریوں پر رکھ کر عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا میری بخشش کر دے، اے مالک و مولا مجھے معاف کر دے۔ اگر مجھے سزا دینے کا، اگر میں سزا کا مستحق ہوں، اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھے سزا قیامت کے دن دینا چاہتا ہے تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کر اٹھا، اس لیے کہ تیرے نیک بندوں کے سامنے میں نظریں نہیں ملا سکوں گا، تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ کہیں نہ ہو جاؤں، اس لیے مجھے اندھا اٹھا تاکہ میں انہیں نہ دیکھ سکوں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے۔ ارے جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا، نہ قرآن کے خلاف کوئی کام کیا، نہ حدیث رسول کے خلاف کوئی کام کیا، نہ کبھی اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل کیا، نہ کوئی آپ سے اللہ کی کوئی بھول سرزد ہوئی، نہ کوئی گناہ ہوا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو بس اللہ کی عبادت میں لگا کر، اللہ کی اطاعت میں لگا کر، اللہ کے خوف میں لگا کر، ساری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا کر ایسے رو رہے ہیں، ایسے گڑ گڑا رہے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی ہے، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ بندہ اتنا اللہ سے زیادہ قریب رہتا ہے، جو اللہ کا جتنا محبوب رہتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آج ہم اللہ سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ آج ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا پتہ نہیں، خدا کے جلال کا ہمیں پتہ نہیں، خدا کے قہر کا ہمیں پتہ نہیں، جہنم کے عذاب سے ہم ناواقف ہیں، جہنم کے عذاب سے ہم کافی دور ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری خبر کیا ہوگی۔ اسی لیے آج ہمیں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ہمیں اللہ کی عبادت کی پابندی ہے، نہ ہمیں اللہ کی اطاعت کی پابندی ہے، لیکن وہ اللہ والے کہ جنہوں نے اللہ نے جن کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ سے ایسے ایسے نظارے کرائے تھے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جلال کو، خدا کی عظمت کو، خدا کی رحمت کو دیکھ کر وہ ہمیشہ خود کو بہت بڑا گناہگار سمجھتے تھے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے مانگ رہے، دعا کر رہے تھے کہ مالک و مولا میری مغفرت فرما دے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون بندہ ہے جو کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور ایسے رو رہا ہے، ایسے گڑ گڑا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا گناہ ہو چکا ہو، لوگوں نے سمجھا شاید کوئی بہت بڑا گناہگار ہوگا جو کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ جب لوگ قریب گئے اور دیکھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کعبے کا غلاف پکڑ کر گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، جب اتنے بلند درجے کے اولیاء ہو کر، جب اتنے بلند درجے کے مقام پر ولی ہو کر آپ نے اتنا رویا تو آج ہم جیسے گناہگاروں کو کتنا رونا چاہیے، اپنی حال پر ہمیں کتنا اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ہمیں مغفرت کی کتنی دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنی بخشش کی کتنی دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ بہت
زیادہ صبح اور شام نمازیں پڑھا کرتے تھے، کثرت سے غسل پاک روزے رکھا کرتے تھے، کھانا کم کھایا کرتے تھے، کم سویا کرتے تھے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہ ان کی زندگی ہے کہ اتنا ہی کھاتے تھے جتنا عبادت میں انہیں طاقت مل سکے۔ نماز پڑھنے کے لیے، نماز میں کھڑے ہونے کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت ہے بس اتنا ہی کھایا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے لیے جتنی نیند کی ضرورت ہے، جتنا سو کر اٹھنے کے بعد بندے کو نماز میں دل لگ سکے، نماز میں بے چینی نہ آئے، نماز میں نیند نہ آئے، بس اتنا ہی سویا کرتے تھے۔ کثرت سے زیادہ حضور غوث پاک روزے سے رہا کرتے تھے اور ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی آپ نے قبلے کو ٹیک لگا کر آپ نے پیٹ کر کے آپ نہیں بیٹھے، ساری زندگی میں۔ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا، اتنا قبلے کا ادب تھا کہ آپ ہمیشہ خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے، خوشبو آپ کو بہت پسند تھی، اور آپ کی خدمت کے لیے غلام کئی سارے حاضر تھے، کئی ہزاروں کی تعداد میں مرید۔ بادشاہ وقت آپ کی خدمت کے لیے اپنے لیے بہت بڑا فخر سمجھتے تھے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے آپ خود آٹا گوندتے تھے، اپنے ہاتھ سے آپ خود روٹی بناتے تھے، خود اپنا سارا کام آپ کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کے اشارے پر ہزاروں لوگ آپ کی خدمت کے لیے تیار تھے۔ یہ اولیاء ہوتے ہیں، بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جو زندگی ہے بڑی سادگی سے گزرتی ہے، ان کی زندگی میں کوئی عیش و آرام نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں کوئی فخر نہیں ہوتا، ان کی زندگیوں میں تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، ان کی زندگیوں میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اولیاء کرام کی زندگی سادگی میں گزرتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کسی کو پتہ ہونے نہیں دیتے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ کسی کو ظاہر ہونے نہیں دیتے کہ ان کی عبادت کیا ہے، وہ کسی کو ظاہر ہونے نہیں دیتے ان کی کرامت کیا ہے، وہ کسی کو ظاہر ہونے نہیں دیتے اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کرنے کے باوجود بھی ہمیشہ خود کو سب سے چھوٹا سمجھتے تھے، ہمیشہ آپ میں اتنی عاجزی ہوتی تھی، اتنی انکساری ہوتی تھی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، چند بچے جو وہاں پر کھیل رہے تھے اس میں سے ایک بچہ آیا اور حضور غوث پاک سے کہنے لگا یہ 1 روپیہ لے لو اور لے جا کر مجھے ایک یہاں بازار سے مٹھائی لا کر دو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بچے کی بات آپ نے سنی، فوراً بازار گئے اور بازار سے لا کر اس کو مٹھائی دے دی۔ سارے بچے آ گئے، سب نے کہا ہمارے لیے بھی یہ چاہیے، ہمارے لیے بھی آپ لا کر دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوث بنایا تھا، قطب بنایا تھا۔ اولیاء میں درجے ہوتے ہیں، کئی سارے درجے ہیں، تو ان میں سے سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ قطب کا درجہ ہے۔ اللہ نے روئے زمین کے تمام اولیاء کا آپ کو قطب بنایا، تمام اولیاء کا آپ کو بادشاہ بنایا، اتنا بلند درجہ تھا، مگر ایک بچے نے آپ سے میٹھا مانگا تو آپ نے فوراً بازار جا کر اس کو میٹھا لا کر دیا۔ سارے بچے آ گئے، آپ نے سب کے لیے بازار سے جا کر مٹھائی خریدی اور لا کر سب میں تقسیم کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں، میری اتنی بڑی کرامتیں ہیں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میرے ایک اشارے پر، میری ایک ٹھوکر پر مرے ہوئے لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، میں ایک بچے کے لیے بازار سے جا کر مٹھائی لاؤں، اس کی بات مانوں، اس کی بات سنوں، کبھی یہ نہیں سوچا، کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کرنے کے باوجود بھی آپ خود کو مخلوق خدا کا خادم سمجھتے تھے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا خود کو سمجھتے تھے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں عاجزی عطا فرمائی، انکساری عطا فرمائی۔ جب تک بندے میں عاجزی رہے گی اللہ اس کو بلند مقام عطا کرے گا۔ جب بندہ خود کو بہت بڑا سمجھنے لگ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ عطا نہیں کرتا، اس کو دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بغداد میں پڑھتے تھے تو آپ کے کئی ساتھی تھے، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام ابن سقا تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں اس زمانے میں بہت بڑے ولی تھے، بہت ہی اعلیٰ درجہ تھا، جن کی کرامتوں کا بہت چرچا تھا، اور اس بغداد کے اس ولی کا یہ عالم تھا کہ وہ جب چاہے غائب ہو جاتے تھے اور جب چاہے حاضر ہو جاتے تھے۔ یہ مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو آپ کے جو 2 دوست تھے جن کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے کہا کہ چلو ہم جا کر اس ولی سے ملاقات کرتے ہیں کہ جن کے کرامتوں کا ہم نے بہت چرچا سنا ہے کہ وہ جب چاہے غائب ہوتے ہیں، جب چاہے حاضر ہوتے ہیں، جا کر دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اور ابن سقا اپنے ایک ساتھی کو ہی بلا لیا، کہا چلو ہم دونوں بھی جائیں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غوث پاک سے بھی فرمایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، تینوں مل کر جا کر اس ولی سے ملاقات کریں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس ولی کی زیارت کرنے کی نیت کر لی اور نکل گئے۔ اور یہ تینوں کیا تھے؟
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ اور ابن سقا، یہ تینوں کے تینوں بغداد میں مدرسہ نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے، مدرسہ نظامیہ کے طالب علم تھے، اور یہ عام وقتوں میں بہت عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، مگر ایک اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے نکلے۔ راستے میں عبداللہ نے کہا میں ان سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ جس کا جواب انہیں اگر معلوم ہو تو دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابن سقا نے کہا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ اس کا جواب وہ دے ہی نہیں سکیں گے، میں ایسا مشکل مسئلہ ان سے پوچھوں گا کہ اس مسئلے کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں ایسا سوال ان سے کروں گا اور اس سوال کا، اس مسئلے کا جواب وہ کیا دیں گے، میں اس جواب کو دیکھوں گا اور سنوں گا۔ اب جب دونوں نے یہ کہا تو غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کیا کہیں گے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، میں ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں ان کا امتحان نہیں لوں گا، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ان کی زیارت کر کے ان سے برکتیں حاصل کروں، میری نیت تو صرف زیارت کی ہے، ادب کی ہے، ان کی زیارت کر کے میں کچھ برکتیں حاصل کروں، اس نیت سے جا رہا ہوں۔ جب بندہ اللہ کے ولیوں کے پاس وہ جائے تو دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس جب دل میں تھوڑی سی بھی کھوٹ لے کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے گا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تینوں ساتھی نکلے اور جیسے ہی اس ولی کے مکان پر پہنچے، بغداد کے بہت بڑے درجے کے ولی تھے، جب ان کے مکان پر پہنچے جس جگہ وہ بیٹھتے تھے اس جگہ پر گئے تو دیکھا وہاں نہیں تھے، وہ غائب تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس جگہ پر حاضر ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابن سقا کا چہرہ دیکھا، ایک لمحہ چہرہ دیکھ کر فرما دیا اے ابن سقا، کیا تم مجھ سے ایسا مشکل مسئلہ پوچھنے والے ہو کہ جس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے؟ ایسا مشکل مسئلہ تم مجھ سے پوچھو گے؟ لو تم جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو اس کا جواب یہ ہے۔ آپ نے بغیر کہے اس سوال کا جواب دے دیا اور پھر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے، تو کفر کے قریب جا رہا ہے، تو کافر ہوگا، کافر ہو کر تو مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب ہم جائیں اگر دلوں میں تھوڑی سی بھی کھوٹ آ گئی تو کیا حال ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم ایمان کو چھوڑو گے، تم کفر کے قریب جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کو دیکھا اور ان سے کہا کہ تم مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنے والے تھے اور دیکھنے والے تھے، کیا میں اس کا جواب دوں گا یا نہیں دوں گا؟ اور وہ جواب دوں گا تو کیا دوں گا؟ کیا ایسا مسئلہ تم مجھ سے پوچھو گے؟ تو جب وہ بھی ڈر گئے، گھبرا گئے، تو حضرت وہ جو ولی تھے بغداد کے انہوں نے کہا لو جو مسئلہ تم پوچھنا چاہتے ہو اس کا جواب یہ ہے، بغیر پوچھے وہ مسئلے کا جواب دے دیا اور ان سے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اللہ کی عبادت سے ہٹ جاؤ گے، آج تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہو، آج تو بہت بڑے متقی ہو، آج تو بہت بڑے نمازی ہو، مگر ایسا وقت آئے گا اللہ کی عبادت سے ہٹ کر، نماز سے ہٹ کر تم دنیا میں ایسے ڈوب جاؤ گے، صبح شام صرف دنیا دنیا کہتے رہو گے، صرف تم دنیا داری میں لگ جاؤ گے، دین سے ہٹ جاؤ گے، اللہ کی عبادت سے ہٹ جاؤ گے، نماز قرآن سے ہٹ جاؤ گے۔ بس یہ دو ہو گئے۔ پھر اس کے بعد غوث پاک کو دیکھا، غوث پاک نے کیا کہا تھا کہ میں بس اس ولی کی زیارت کر کے اللہ کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کو دیکھا تو ادب سے اپنے پاس بلایا، اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا اے عبد القادر، تم نے جو ہمارا ادب کیا، میرا ادب جو تم نے کیا، اللہ کے ولی کا ادب کیا، اس سے اللہ بھی خوش ہو گیا اور رسول بھی خوش ہو گئے۔ سنو تمہارا ایسا وقت آئے گا بغداد کی سرزمین پر تم اپنے منبر پر کھڑے ہوگے اور کہو گے خدمی ھذا علی رحمت کل ولی اللہ، تم کہو گے میرا خدم زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ ولایت میں کسی کو وہ مقام عطا نہیں ہوگا، یہ صرف تمہارے ادب کی وجہ سے ہوگا، یہ صرف تمہاری تعظیم کی وجہ سے ہوگا جو اللہ تمہیں مقام عطا فرمائے گا۔ بس اتنا کہا، اتنا کہہ کر بغداد کے اس زمانے کے جو بہت بڑے ولی تھے وہ غائب ہو گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں پھر ان کے غائب ہونے کے بعد ہم نے کبھی انہیں دیکھا نہیں، ان سے ملاقات نہیں کی، مگر انہوں نے تینوں کے بارے میں جو جو بات کہی وہ ساری باتیں سچ ہو کر ثابت ہو گئی، وہ ساری باتیں سب کے لیے سچ ثابت ہوئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ آپ کے ساتھی ابن سقا جو تھے، ابن سقا کو انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کفر کے قریب جا رہے ہو، تم کافر بن رہے ہو،
تو ویسا ہی ان کے ساتھ ہوا۔ حضرت عبداللہ کو کہا کہ تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ تو بزرگان دین، اولیاء اکرام کا کبھی امتحان نہیں لینا چاہیے۔ اپنے دلوں میں ان کے لیے اگر کوئی بھی برائی رکھیں گے تو وہ خود بخود انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ آج انسان کو ہمیں کہنا پڑتا ہے، اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ فلاں چیز ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے، لیکن اولیاء اکرام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ایک نگاہ سے پہچان لیتے ہیں کہ بندے کے دل میں کیا ہے، کون کس نیت سے آ رہا ہے۔ جس ولی کی بارگاہ میں بھی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس اللہ والے کو خود بخود پتا چلتا ہے کہ زیارت کو آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے، کس مقصد سے آ رہا ہے، دل میں اس کے کیا ہے۔ آپ اچھی نیت لے کر اللہ والوں کی بارگاہ میں جائے، آپ ان کی زیارت کر کے برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے آپ ان کی بارگاہ میں جائے، کسی دنیاوی غرض سے نہ جائے، دنیاوی مقصد سے نہ جائے کہ اس دنیاوی مقصد کے لیے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو ہمارا دنیاوی مقصد پورا ہوگا۔ نہیں، بلکہ اگر ان کی بارگاہ میں جاتے ہو تو اس نیت سے جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے محبوب بندے ان کی زیارت کرو، اسی لیے ہم جا رہے ہیں۔ جب اس نیت سے جائیں گے اللہ دین بھی عطا کرے گا، دنیا بھی عطا فرمائے گا۔ ہم اس نیت سے نہیں، ہم دنیا کی نیت سے جاتے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں جب ایک حضرت شیخ ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس دور کے آپ کے مریدین میں سے تھے، حضور غوث پاک کے مرید تھے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو آپ کے دہلیز پر پڑا ہوا ہے، اور شیخ ابو الحسن سے کہتا ہے کہ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری سفارش فرمائے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نے دیکھا کہ یہ شخص آپ کے دہلیز پر کیوں پڑا ہوا ہے اور کیوں مجھ سے سفارش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، بس اتنا سنا اور سیدھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شیخ ابو الحسن، تم جس کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو، تمہاری سفارش کرنے سے پہلے میں نے تمہاری سفارش کو قبول کر لیا، اس کو معاف کر دیا، جا کر اس کو کہہ دو۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں میں گیا، جا کر اس شخص سے کہنے لگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، وہ شخص کھڑکی سے باہر نکلا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ شیخ ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس شخص کا مقام اتنا بلند ہے، اللہ نے اس کو اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اتنا بلند درجے کا یہ ولی ہے اور غوث پاک کی دہلیز پر پڑا ہوا تھا۔ سیدھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ شخص آپ کی دہلیز پر پڑا ہوا ہے اور بس میری ایک سفارش کرنا تھا، آپ نے کہا کہ معاف کر دیا، اتنا کہتے ہی وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شیخ ابو الحسن، یہ شخص بغداد کی سرزمین پر ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ نے اس کو بہت ہی ولایت میں اونچا درجہ عطا فرمایا۔ اس نے ہوا میں اڑتے اڑتے سوچا کہ بغداد کی سرزمین پر شاید مجھ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، شاید میں ہی بغداد کی سرزمین پر سب سے بڑا ولی ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اسی وقت میں اس کی ولایت کو چھین لیا، اس کی کرامت کو چھین لیا اور وہ میری دہلیز پر آ کر گر کر پڑ گیا اور رو رو کر مجھ سے یہ دعا کر رہا تھا، رو رو کر معافی مانگ رہا تھا کہ حضور معاف کر دیں، دوبارہ کبھی ایسا خیال نہیں آئے گا۔ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور وہ بھی اپنے وقت کے بلند درجے کے ولی ہیں۔ غوث پاک اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر ان کی نیت کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دل کے خیالات کو دیکھ رہے ہیں کہ دل میں کیا خیال آ رہا ہے، کون کس نیت سے اڑ رہا ہے۔ جیسے انہوں نے سوچا کہ بغداد کی سرزمین پر شاید مجھ سے بڑا کوئی ولی نہیں، غوث پاک نے ان کی کرامتوں کو چھین لیا، غوث پاک نے ان کی ولایت کو چھین لیا، وہ زمین پر گر گئے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، یہ زبان سے نکلنا تھا، اللہ نے پہلے کی طرح ساری کرامتیں عطا فرما دی، اللہ نے ولایت عطا فرما دی، پھر سے اڑنے لگ گئے۔ اسی لیے آج ہم یہاں اس سرزمین پر بیٹھے ہوں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت جو دل میں ہے، وہ ہر ایک اپنے عقیدت مند کی عقیدت کو جانتے ہیں، ہر چاہنے والے کی چاہت کو وہ دیکھتے ہیں، ہر عاشق کا عشق حضور غوث پاک سے چھپا نہیں ہے، ہر محبت کرنے والے کی محبت حضور غوث پاک دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ خود حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں ساری روئے زمین کو اپنی ہتھیلی پر رائے کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔
آپ نے اپنے اشعار میں کہا، قصیدہ غوثیہ میں غوث پاک نے فرمایا کہ خردل دن علی حکم اتصالی، غوث پاک فرماتے ہیں میں ساری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ یہ آپ ساری روئے زمین کو ایسے دیکھ رہے ہیں تو کیا اپنے چاہنے والوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا اپنے عاشقوں کے دلوں کو کیا آپ نہیں دیکھتے؟ روایتوں میں آتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ یہاں تک تو آپ نے ان اولیاء کا ذکر سنا کہ جو اولیاء نظر آتے ہیں، بعض وہ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بھی بنائی ہے جو ہوا میں رہتی ہے، وہ ہوا میں رہنے والی مخلوق ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انسانوں کے بھی ولی تھے اور نظر نہیں آنے والی ہوا کی مخلوق کے بھی آپ ولی تھے۔ ہوا کی مخلوق کیا ہوتی ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام شیخ خلیفہ ملکی تھا۔ حضرت شیخ خلیفہ یہ غوث پاک کے خاص شاگردوں میں تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر سے گزر رہا تھا، حبشہ ایک ملک کا نام ہے، حبشہ کے شہروں سے میں گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص ہوا میں بیٹھا ہوا ہے، ہوا میں بیٹھا ہے، دیکھا اور اس کو سلام کر کے پوچھا کہ ہوا میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ ہوا میں آپ رہتے ہیں اور آپ ہوا میں آپ کا رہن سہن ساری زندگی گزرتی ہے، یہ مقام کیسے ملا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ مقام اللہ نے مجھے اس لیے عطا فرمایا، میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا دیا ہے۔ نفس کے اندر جو گندی خواہشات ہوتی ہیں، نفس کے اندر جو برے وسوسے ہوتے ہیں، نفس کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں، اپنی نفس کی گندی خواہشات کو میں نے مٹا دیا، اپنے نفس کے اندر پیدا ہونے والے برے خیالات کو میں نے مٹا دیا، میں نے اپنی زندگی اللہ کے تقوی میں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزاری، اللہ کے خوف میں گزاری۔ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ اپنی زندگی کو میرے خوف میں گزارتا ہے، خواہشات نفسانی کو اس نے مٹا دیا، تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں، ہوا میں رہتا ہوں، ہوا کی مخلوق میں ہی میرا رہنا ہے۔ ایسے کئی سارے ایسی مخلوق ہے جو صرف اور صرف ہوا میں ہی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ خدا جس کو دکھانا چاہتا ہے انہی کو وہ مخلوق دکھاتا ہے۔ حضرت شیخ خلیفہ فرماتے ہیں اس شخص سے ملاقات کر کے پھر یہ سیدھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے تھے، حضور غوث پاک سے ملاقات کی تو دیکھا جس شخص کو ہوا میں دیکھا تھا وہ شخص غوث پاک کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہے، انکساری کے ساتھ بیٹھا ہے، ہاتھ باندھ کر کے اپنا سر جھکائے ہوئے ایک شاگرد کی طرح غوث پاک کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور حضور غوث پاک اس کو معرفت کی تعلیم دے رہے ہیں، حضور غوث پاک اس کو تصوف کی تعلیم دے رہے ہیں، حضور غوث پاک اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ شخص وہ ساری باتیں بڑے ادب کے ساتھ جھک کر سن رہا ہے۔ حضرت شیخ خلیفہ کو کافی تعجب ہوا کہ اللہ نے جس بندے کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اللہ نے جس بندے کو اتنا بلند درجہ عطا فرمایا، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنا عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محفل ختم کی، اب وہاں سے نکل گئے تو حضرت شیخ خلیفہ ان کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا؟ اور یہاں پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو وہ جو شخص تھا ہواؤں میں رہنے والا، وہ کہنے لگا کہ میں یہاں کیوں نہیں آؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو بھی ولایت عطا فرمائی وہ غوث پاک کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، انہی کے ذریعے سے اللہ نے مجھے کرامت عطا فرمائی۔ میں جو کچھ پڑھا انہی کے پاس پڑھا، میں نے جو کچھ سیکھا انہی کے پاس سیکھا، انہوں نے مجھے ولایت دی اور ان کے ذریعے سے اللہ نے مجھے کرامت عطا فرمائی، تو میں انہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ یہ میرے استاد بھی ہے اور یہ میرے پیر و مرشد بھی ہے۔ بس اتنا سننا ہی تھا کہ وہ حیران رہ گئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید یہ صرف دیکھنے والی مخلوق انسان ہی نہیں بلکہ نظر نہیں آنے والی ہوا میں رہنے والی مخلوق بھی آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی تھی، ہوا میں رہنے والی مخلوق آپ کے پاس تعلیم حاصل کر کے آپ کے مرید بنا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس شخص سے حضرت شیخ خلیفہ نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کہاں کا ولی بنایا ہے؟ وہ کہنے لگے میں انسانوں کا ولی نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا میں رہنے والی مخلوق کا مجھے ولی بنایا ہے، اور یہ مقام مجھے عطا فرمایا، یہ کرامت عطا فرمائی
کہ میں جس کو چاہوں میں خود اس کو ولایت دے سکتا ہوں اور جس کی چاہوں ولایت چھین سکتا ہوں۔ اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ یہ تصرف، یہ کرامات، یہ ولایت یہ ملی کیسے؟ وہ کہتے ہیں وہ سب کچھ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ملا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر نہیں آنے والی غائب رہنے والی مخلوق بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ وہ بھی آپ کے شاگرد تھے، وہ بھی آپ کے خلیفہ اور آپ کے مرید تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اور صرف انسان ہی اپنا غوث نہیں مانتے، بلکہ جنات بھی آپ کو اپنا غوث مانتے ہیں۔ جنات بھی آپ کے شاگرد ہیں، جنات بھی آپ کے خلیفہ ہیں، جنات میں بھی آپ کے مریدین ہیں۔ کئی ساری مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ نے ایک انسانوں کی یہ دنیا بنائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی روئے زمین پر یہ دنیا بنائی ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کا ٹھکانہ جزیرہ رکھا ہوا ہے۔ جزیرہ اور پہاڑ جو ہوتے ہیں یہ جنات کا ٹھکانہ ہے۔ ایک بغداد کے عالم دین تھے جو جماعت کی نماز پڑھ کے وہ اپنے شاگردین کے ساتھ قبرستان فاتحہ کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا اژدہا گزر رہا تھا، اپنی لاٹھی نکالی اور اس کو مار دیا، وہ مر گیا۔ اتنے میں تیز آندھی آئی، اس آندھی نے اس عالم دین کو اپنی آغوش میں چھپا لیا اور وہ عالم دین غائب ہو گئے۔ شاگردوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد کہاں چلے گئے، اتنے بہترین ہمارے ساتھ جا رہے تھے فاتحہ خوانی کے لیے، اچانک سے یہ اتنی تیزی کے ساتھ کیسے غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ استاد ایک بہترین عالی شان لباس پہن کر شاگردوں کے سامنے تشریف لائے۔ شاگردین عرض کرنے لگے کہ حضور آپ تھوڑی دیر پہلے غائب ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک سے آپ آ گئے، اور اتنا عالی شان لباس آپ کے جسم پر ہے کہ ہم دیکھ کر پریشان ہے۔ وہ عالم دین کہنے لگے کہ اے میرے شاگردوں، دراصل بات یہ ہے جیسی آندھی آئی اس آندھی میں چند جنات تھے جنہوں نے مجھے پکڑا اور سیدھے جزیرے پر لے گئے، سمندر کے جزیرے میں لے گئے، اور اس جزیرے میں اس سمندر میں مجھے ڈبکی لگائی اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اور بادشاہ تخت پر ایک تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ اس لاش کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو اس جنات جنہوں نے پکڑ کر لے گئے انہوں نے کہا یہ اس کا قاتل ہے جو یہاں پڑا ہوا ہے۔ وہ استاد کہنے لگے کہ میں نے تو کسی کا قتل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جو پکڑ کر لائے ہوئے تھے جنات نے کہا اپنے بادشاہ سے اس کے ہاتھ میں دیکھو جو چھڑی ہے اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ تو پوچھا گیا اس چھڑی سے خون کیوں ٹپک رہا ہے؟ عالم دین نے کہا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے ایک اژدہا دیکھا اچانک سے، میں نے اس لاٹھی سے اس کو مارا، یہ اسی کا خون ہے۔ بادشاہ کہنے لگا وہ اژدہا نہیں تھا، وہ میرا بیٹا تھا جو سانپ کی شکل میں زمین سے گزر رہا تھا، تو نے اسی کو مارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، وہ اپنا جسم جب چاہے بدل سکتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، وہ جب چاہے اپنا جسم بدل سکتے ہیں، لیکن انسان نے اللہ نے وہ طاقت عطا نہیں فرمائی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات ہے، اب وہ ڈر گئے، سہم گئے، انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب اس نے وہاں پر جنات میں ایک عالم دین بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنات میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، جنات میں کلمہ پڑھنے والے بھی ہے، اور جنات میں بتوں کی عبادت کرنے والے بھی ہے، جنات میں علماء بھی ہے، جنات میں اولیاء بھی ہے۔ جس طرح انسانی دنیا ہے، انسانی دنیا میں جتنی قسم کی مخلوق ہے، جتنے قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اتنی ہی قسم کے لوگ ہیں۔ وہ بھی اس طرح اللہ نے وہ ایک دنیا پیدا کی ہے۔ تو وہاں جنات میں عالم دین تھے، ان سے کہا گیا آپ فیصلہ کیجئے، آپ دیکھیے کیا اس کا فیصلہ ہے۔ اس شخص نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اسی نے اس کو مارا ہے، اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس نے فیصلہ دے دیا کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا، جان کا بدلہ جان ہے، یہ شریعت محمدی کا اصول ہے، یہ قرآن کا قانون ہے۔ بس اتنا کہہ دیا، اب اس نے تلوار کھینچی، بادشاہ نے کہا میرے نوجوان بیٹے کا جو تو نے قتل کیا اس کے بدلے میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ عالم دین جو تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی تھے، غوث پاک کے یہ شاگرد بھی تھے، دل میں کہنے لگے کہ حضور غوث پاک میں یہاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ زبان سے اتنا آپ کے نکلنا تھا، یہ ارادہ ہوا کہ غوث پاک مدد فرمائیں، تو فوراً اسی وقت میں ایک نورانی چہرے والا شخص سامنے آ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ غوث پاک کا مرید ہے، ان کا شاگرد ہے۔ اگر حضور غوث پاک کو خبر ہو گئی
کہ تم نے ان کے شاگرد کو قتل کیا تو سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس جنات کے بادشاہ نے جیسے ہی سنا کہ یہ غوث پاک کے شاگرد ہیں اور یہ غوث پاک کے یہ مرید ہیں، اس نے اپنی تلوار کو پھینک دیا اور اس عالم دین سے کہا اگر تم غوث پاک کے مرید نہ ہوتے، شاگرد نہ ہوتے، میں تمہیں قتل کر دیتا، تمہارا سر تمہارے تن سے جدا کر دیتا۔ صرف غوث پاک کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ اتنا کہا اور کہا کہ چلو میرے اس شہزادے کی نماز جنازہ تم ہی پڑھاؤ۔ جب تم غوث پاک کے مرید ہو اور شاگرد ہو تو میری آرزو یہ ہے کہ تم ہی میرے بیٹے کی مغفرت کی دعا کرو، میرے بیٹے کی بخشش کی دعا کرو، نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اس عالم دین نے ہی اس نوجوان جن کا نماز جنازہ پڑھایا، اس جن کے حق میں آپ نے دعا فرمائی۔ اب وہ جو بادشاہ تھا خوش ہوا، اس نے کہا تم نے میرے بیٹے کے حق میں مغفرت کی دعا کی ہے، چلو میں تمہیں ایک بہترین لباس پہناتا ہوں۔ اس نے اپنا جبہ انہیں پہنایا اور انہی جنات سے کہا جو لائے تھے، کہا جہاں سے لے کر آئے وہیں لے جا کر انہیں واپس چھوڑ دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکومت عطا فرمائی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انسان ہی نہیں بلکہ جنات پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی سلطنت ساری مخلوق پر تھی، جو نظر آنے والی مخلوق ہو، نظر نہ آنے والی مخلوق ہو، اللہ نے سب پر آپ کو ولی بنایا ہوا تھا۔ اور یہ مقام کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا، یہ صرف آپ ہی کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی ابتدائی دور تھا، جب آپ نے اپنی ولایت کا ابتدائی زمانہ جب ابتدائی شروعات تھی، تو فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جلال اتنا جلال تھا کہ اگر کوئی غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لیتا تو اس کا سر جسم سے جدا ہو جاتا تھا، وہ مر جاتا تھا اور کسی ایسی مشکل میں آ جاتا، ایسی تکلیف میں آ جاتا کہ اس کا انتقال ہو جاتا۔ صرف بغیر وضو کے غوث پاک کا نام لینے پر سر تن سے جدا ہو جاتا، اتنا جلال آپ کے اندر تھا۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد القادر اتنا جلال میری امت کے لیے صحیح نہیں ہے، اپنے جلال کو کم کرو، اپنے مزاج میں نرمی لاؤ، یہ جلال تمہارے لیے اور امت کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا آج تو تم یہ دیکھ رہے ہو کہ لوگ تمہارا نام بے ادبی سے اگر لیں گے، اگر تمہارا نام بے وضو اگر لیں گے تو ان کا سر وہ کٹ رہا ہے، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا، لوگ تمہارا تو کیا میرا نام بھی بغیر وضو کے لیا کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نام بھی لوگ بے ادبی سے لیں گے، نبی کا نام بھی لوگ بے ادبی سے لیں گے، تم تو ولی ہو لیکن ایسا بھی زمانہ میری امت میں آنے والا ہے۔ تو آپ غور کریں، جب حضور علیہ السلام نے غوث پاک کے زمانے میں یہ بات فرمائی تھی، جو غوث پاک کا زمانہ آج سے 800 سال پہلے کا ہے، اس وقت میں آقا نے فرمایا تھا آج یہ وہی دور ہے کہ جس میں نہ حضور کا ادب ہے، نبی کا ادب آج ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اولیاء کا ادب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج اللہ کی عبادت نماز ہے، نماز کا ادب بھی آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش ہے۔ کوئی نماز کو بغیر ٹوپی کے پڑھ رہا ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز کی بے ادبی ہے، نماز کی توہین ہے۔ اس طریقے سے نماز میں کیا ہے؟ لباس کیسا ہے؟ کیسا لباس پہن کر ہم نماز کے لیے آتے ہیں کہ جس لباس پر ہم سو جاتے ہیں، گھر میں لیٹ جاتے ہیں، اسی نائٹ ڈریس پر ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ جو تہبند اور جس طریقے سے ہم گھر پر رہتے ہیں اسی لباس میں ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ نماز کی بے ادبی ہے، اللہ کی شان میں یہ بے ادبی ہے۔ آپ اگر کہیں پر ہمیں جانا ہو، کسی سے ملنے جانا ہو، کسی ایک حکومت کے اعلیٰ افسر سے، ایک عہدے دار سے ملنے جانا ہو تو کوئی بندہ کیسے جائے گا؟ بہترین طریقے سے پہلے تیار ہوگا، اپنا لباس صحیح رکھے گا اور اپنے بال صحیح رکھے گا۔ آپ کوٹ میں چلے جائیں اور جج کے پاس آپ کو جانا ہو، جانے سے پہلے آپ کو کیا کہا جائے گا؟ جانے سے پہلے ایک شخص آپ سے کہے گا اپنی گنڈیاں اچھی طریقے سے لگا لو، گنڈیاں کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بال صحیح کر لو، آنکھیں نیچی رکھو، نظروں میں ملا کر بات نہ کرو اور اپنے ہاتھ باندھو، وہ جو کہے بس ہاں میں جواب دو، اتنا کہہ کر آنا ہے۔ دنیاوی ایک عدالت کا فیصلہ کرنے والا
ایک دنیاوی جج جو کافر ہے، مشرک ہے، بس اس کا ادب، اس کا احترام کے لیے ہم ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، اپنی گنڈیاں لگا کر، بال صحیح کر کے جاتے ہیں۔ ارے جس رب نے کائنات کو پیدا کیا اس رب کے سامنے جا کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی لباس ایسا جس کو لباس کو ہم باہر پہن کر جانا پسند نہیں کرتے، ایسا لباس جو گھروں میں پہن کر رہنے والا ہو، جو اسی عام لباس میں، نئی ڈریس میں ہم نماز کو آ جاتے ہیں، اس لباس میں نماز کو آتے ہیں۔ کیا اس لباس میں شادی کو جائیں گے؟ شادی کو کیا نئی ڈریس کبھی پہن کر جاتے ہیں؟ کیا شادی میں اگر ہمیں جانا ہو تو کیا شادی میں جیسی حالت میں گھر میں ہو ویسی حالت میں جائیں گے؟ نہیں، شادی میں جانا ہو تیار ہوں گے، بہترین ہم عطر لگائیں گے اور اپنے آپ کو سجائیں گے، سنواریں گے، ہر طریقے سے تیار ہو کر جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ارے لوگ دیکھنے کی اتنی فکر ہے، نماز میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام ہے اللہ کا۔ کلام کا معنی کیا ہے؟ بات ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین نماز میں شروع کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، اللہ کے حمد بیان کر رہا ہے۔ اور کیسی حالت میں جاتے ہیں؟ سر پر ٹوپی نہیں، اور ہم کیسی حالت میں آ رہے ہیں؟ نہ صحیح طریقے سے وضو ہے، نہ صحیح طریقے سے جسم پر لباس ہے، نہ کپڑے ہے، ایسی حالت میں ہم آتے ہیں۔ یہ کیا نماز کا ادب ہے؟ یہ نماز کی بے ادبی ہے۔ حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت و رضوان، بانی جامعہ علیہ الرحمت و رضوان، جنہوں نے جامعہ نظامیہ کو قائم کیا حیدرآباد کی سرزمین پر، جن کی مزار اقدس ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب کبھی نماز کے لیے جانا ہوتا تو بانی جامعہ امام شیخ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے اور دیکھ کر اپنے چہرے کو پہلے سجاتے اور اپنے چہرے کو پہلے سنوارتے، اپنے لباس کو سنوارتے، اچھی طرح سے لباس صحیح کر کے، چہرہ صحیح کر کے آپ نماز کے لیے نکلتے تھے۔ آپ کے مریدوں نے، آپ کی شاگردوں نے پوچھا کہ حضور ہم دیکھتے ہیں 5 وقتہ نماز کے لیے ہمیشہ آپ ہر طریقے سے تیار ہوتے ہیں، چہرہ اچھی طرح سے تیار رکھتے ہیں، لباس رکھتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے لیے ہر نماز میں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اے میرے شاگردوں، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو پہلے دیکھ لیتا ہوں کیا چہرہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لباس صحیح ہے یا نہیں ہے، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں، ہماری کوئی بھی چیز صحیح نہ ہو اور اللہ سے باتیں ہوں، تو پھر اللہ کی یہ بارگاہ میں بے ادبی ہوگی۔ اور بغیر صحیح لباس کے اور چہرہ صحیح نہ رکھ کے اگر ہم جائیں گے تو ہوگا کیا؟ نماز تو ہوگی مگر نماز میں ادب نہیں ہوگا، نماز میں ادب نہیں، نماز میں احترام نہیں۔ یہ تو نماز کی بات تھی۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، نبی کی ذات مبارک کا بھی ادب آج ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کو سن کر اگر کوئی انگوٹھوں کو چومنے لگ جائے، یہ ادب ہے، احترام ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے اس کا ذکر کہاں پر ہے، دلیل کہاں پر ہے؟ حدیثوں میں تو یقیناً کئی مقامات پر ہے، اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اذان ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں حضور کا نام سنا، سن کر اپنے انگوٹھوں پر درود پڑھ کر آپ اس کو چومنے لگے۔ حضور نے فرمایا جو کوئی ابو بکر کی طرح میرا نام سن کر انگوٹھوں کو چوم لے، اللہ اس کی آنکھوں میں کبھی درد عطا نہیں فرمائے گا، آنکھوں کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی، آنکھوں کی روشنی میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ یہ تو حدیث پاک ہے، روایت ہے، دلیل ہے۔ لیکن آج نبی کی شان میں بے ادبی ایسی ہے کہ آج پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ حضور کے ادب کی جہاں باری آتی ہے، جہاں حضور کا ادب آئے سوال آتا ہے یہ قرآن میں کہاں پر ہے، سلام کی باری آئے تو سوال آتا ہے کہ قرآن میں کہاں پر ہے۔ تو جب کبھی حضور کے ادب کی، درود پاک کی، سلام کی، حضور کی محبت کی بات آتی ہے تو فوراً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کہاں قرآن اور حدیث میں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے دل میں محبت رسول ہو، ادب رسول ہو، وہ کبھی یہ سوال نہیں کرتا۔ جس کا دل ادب رسول سے خالی ہے، جس کا دل عشق رسول سے خالی ہے، وہی یہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ کہ اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، احادیث میں کہاں ہے۔ ارے کافروں کے ادب میں آج اٹھ جاتے ہیں، کوئی کافر آ رہا ہو، بلند عہدے کا ہو اور بلند درجے کا ہو، سیاست دان ہو، اس کافر کے جوڑوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے، اس کافر کے جوتے صحیح کریں گے، اس کافر کے آگے پیچھے دوڑیں گے۔ اس وقت میں قرآن
یاد نہیں آتا کہ قرآن میں کہا ہے ایک کافر اور ایک مشرک کا اتنا ادب کرنا، بلکہ یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا جو کوئی کسی کافر کی تعظیم کرے گا، کسی کافر کا ادب کرے گا تو اس نے اسلام کو گرا دیا، یہ ذکر آیا ہوا ہے۔ لیکن آج دنیاوی مقصد اور دنیاوی فائدے کے لیے ایک کافر کے جوڑوں کو لے کر سر پر رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا، اس نبی کا ادب کرے تو اس وقت میں اعتراض شروع ہوتا ہے قرآن میں کہاں پر ہے؟ اس نبی کے ادب میں، اس نبی کے احترام میں، اس نبی کی محبت کے وقت میں اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں کہا ہے۔ یہ نبی کی شان میں آج بے ادبی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور غوث پاک سے فرما دیا تھا کہ آج تمہارا نام بے ادبی سے لینے پر تم اتنا جلال میں آ گئے ہو، لیکن وہ وقت آئے گا لوگ میرا نام بھی بے ادبی سے لیں گے، اللہ کا نام بھی بے ادبی سے لیں گے۔ نہ اللہ کے نام کا ادب ہوگا، نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ادب ہوگا۔ اس بے ادبی اور اس بے احترامی سے اپنے آپ کو دور رکھے، ہمیشہ ادب رہے۔ جب تک زندگی میں ادب نہیں آئے گا کچھ نہیں آئے گا۔ ادب سے سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ ایک مومن میں ادب اگر نہ ہو تو سمجھ جاؤ اسے کوئی چیز کام نہیں دیتی، ادب رہا تو سمجھ جاؤ ساری چیزیں اس کو کام دے گی۔ تمام بزرگان دین کی زندگیوں کو آپ پڑھ لیں، سارے بزرگان دین کی زندگیاں کہ جن کا ذکر بھی آتا ہے سب نے ادب کیا ہے۔ حضرت امام مالک کا ذکر آپ سے کروں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ کے بہت بڑے عالم دین ہے، آپ کے مسلک پر چلنے والے ہزاروں لوگ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے، کئی سارے شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس زمانے کے بہت بڑے محدث عالم دین عبداللہ بن مبارک بھی حضرت امام مالک کے پاس آئے، دیکھا کہ بیٹھے ہیں شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ حدیث جب پڑھا رہے تھے بار بار چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی تکلیف اندر سے ہو رہی ہے جس کو زبان سے بیان نہیں کر سک رہے۔ جیسے ہی حدیث کا درس ختم ہوا، کتاب بند کی، اس کے بعد آپ نے اپنے پیر پر سے جبہ ہٹایا تو دیکھا آپ کے پیر پر بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی حدیث پڑھانا شروع کیا اس وقت میں اس بچھو نے 17 مرتبہ مجھے ڈنک مارا، 17 مرتبہ ڈنک مارا۔ پہلی مرتبہ جس وقت میں ڈنک مارا، اگر اسی وقت میں اس کو روکنا چاہتا تو حضور کی حدیث کو روکنا پڑتا تھا، حضور کی حدیث کو روک کر میں اپنی جان بچاؤں یہ بات مجھے پسند نہیں آئی۔ حدیث رسول کا ادب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث رسول کا ادب کرنے کی وجہ سے آج انہیں وہ مقام عطا فرما دیا کہ ان کے دنیا سے رخصت ہوئے 1200 سال گزر گئے، آج بھی امام مالک کے مسلک پر عمل کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں عرب میں لوگ موجود ہیں۔ عرب لے لے، عرب کے علاوہ جتنے بھی عرب کے ممالک ہیں وہاں امام مالک کے مسلک پر چلنے والے کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ یہ حدیث کا ادب تھا، حضور کی حدیث کو پڑھتے پڑھتے روکنا بھی بے ادبی سمجھا کرتے تھے، یہ حدیث پاک کا ادب تھا۔ آج ہم میں حدیث پاک کا ادب کہاں پر ہے؟ آج کوئی حدیث سننا بھی نہیں چاہتا، حدیث سیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ایک وہ لوگ تھے جو حضور کی ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے ایک ایک مہینہ سفر کر کے جاتے تھے، ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے کہ ایک حدیث حضور کی کوئی سنانے والا مل جائے، وہ بھی پیدل چل کر جاتے تھے۔ آج سنانے والے ہیں مگر سننے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو علم کا شوق دل میں رکھ کر حضور کی حدیثیں سننے کے لیے آتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو دلوں میں قرآن کی تفسیر کا شوق رکھ کر جو قرآن کی تفسیر سننے کے لیے آتے ہیں۔ علم پھیل رہا ہے لیکن آج علم کو سننے والے کوئی نہیں اور علم پر عمل کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ادب کا ذکر کرتے ہوئے ایک اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ کو بتاؤں جتنے اولیاء گزرے سب میں ادب تھا، بغیر ادب کے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ولی نہیں بنایا، بغیر ادب کے کوئی اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا وہ صرف عشق مصطفیٰ کے صدقے میں آپ کو غوث کا مقام عطا فرمایا۔ آپ جو غوث اعظم بنے وہ کیسے بنے؟ وہ رسول کی محبت کے صدقے میں آپ غوث اعظم بنے، رسول کے ادب کے صدقے میں بنے۔ وہ کیسے؟ تو آپ کے بہت ہی خاص فرزند ہے جن کا نام عبد الرزاق ہے، غوث پاک کے فرزند ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد میں چند عادتیں دیکھی، وہ عادتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلی عادت کیا تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی آپ طہارت یا بیت الخلاء کے لیے جاتے تو اس کے بعد زمین آپ کے جسم سے نکلنے والے طہارت اور بیت الخلاء کو نگل لیا کرتی تھی،
یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خاصیت عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں آپ ضرورت سے فارغ ہوتے تو زمین آپ کی ضرورت سے فارغ ہونے بیت الخلاء کو اور طہارت کو نگل لیا کرتی تھی۔ یہ حضور کی خاصیت تھی۔ پھر دوسری خاصیت آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد غوث پاک کے جسم سے عطر مشک سے بڑھ کر خوشبو آتی ہے، پسینے کی خوشبو جو غوث پاک کے جسم سے مشک و عنبر سے بڑھ کر آ رہی ہے۔ پھر تیسری آپ نے خاصیت دیکھی کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی بیٹھتی ہی نہیں۔ آپ دیکھ کر پریشان ہوئے اور سوچا کہ اللہ نے نبی کو یہ تمام معجزے عطا فرمائے، میرے والد تو یہ نبی نہیں، یہ تو ولی ہیں، لیکن اتنا سب کچھ، اتنا بلند درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میرے والد میں کیسے آ گئے؟ آپ نے ایک دن حیرانی میں جا کر اپنے والد سے پوچھا کہ ابا حضور، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو مقام عطا کیا، حضور کو جو چیزیں عطا فرمائی، جو معجزے عطا فرمائے، وہ ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ تمام چیزیں کہ آپ کے طہارت اور بیت الخلاء کو زمین کا نکل جانا، آپ کے جسم مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو سے بہترین عطر کی خوشبو کا آنا، اور آپ کے جسم پر مکھی کا نہ بیٹھنا، یہ تمام چیزیں تو نبی کی خاصیتیں ہیں، آپ میں کیسے آ گئی؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، یہ جو تمہیں دکھ رہا ہے، یہ جو میرا جسم ہے، اب یہ میں عبد القادر نہیں ہوں، میں نے سنت رسول پر عمل کر کے، نبی کی اطاعت کر کے، نبی کی عشق و محبت میں نے اپنی ذات کو ایسے فنا کر دیا، عبد القادر فنا ہو گیا، اب رسول کا جسم باقی ہو گیا ہے۔ عبد القادر کا جسم نہیں ہے، اب دکھنے میں تو تمہیں عبد القادر دکھ رہا ہے، میں دکھ رہا ہوں، مگر میں نے اپنے وجود کو، اپنی جسم کو، اپنی روح کو نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں ایسے فنا کر دیا، میں تو ختم ہو گیا، اب رسول کا جسم اور رسول کی روح باقی ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ سنت رسول پر عمل کرنے کا یہ مقام ہے، حضور کی اطاعت، محبت، ادب کا یہ مقام ہے۔ کوئی بندہ مومن بغیر نبی کی محبت، نبی کے ادب کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کچھ عطا نہیں فرماتا، نہ دنیا نہ آخرت، نہ اس کو دین، نہ اس کو کوئی نعمت، بغیر نبی کی محبت اور عشق اور ادب کے کچھ نہیں ملتا۔ آپ اس طرح تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں جتنے گزرے ہوئے ہیں بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ والے، ان ساروں نے اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام میں لگائی ہوئی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں لکھا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں، ساری زندگی میں آپ نے کبھی مدینہ کی سرزمین پر طہارت اور بیت الخلاء نہیں کیا۔ ساری زندگی انسان جس مقام پر رہتا ہے اس مقام پر طہارت اور بیت الخلاء اس کی ایک ضرورت ہے، اس کی فطری ضرورت ہے، وہ چاہ کر بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے زندگی بھر مدینہ میں گزاری، لیکن جب بھی آپ کو طہارت بیت الخلاء کی ضرورت پیش آتی، مدینہ سے باہر جا کر طہارت اور بیت الخلاء کر کے واپس مدینہ میں آتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ جس سرزمین پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں وہاں پر میں گندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اور پھر آپ نے مدینہ کی سرزمین پر کبھی آپ اپنے پیروں میں جوتے پہن کر آپ نہیں چلے، ہمیشہ آپ بغیر جوتے ننگے پیر چلتے تھے اور مدینہ کی گلیوں کے دیواروں سے لگ کر چلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مدینہ کی دیواروں سے لگ کر چلتے ہیں؟ اور اتنا دیواروں سے لگتے تھے کہ آپ کے کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ جب لوگوں نے سوال کیا تو فرمایا مدینہ کے درمیانی گلی سے اگر گزروں گا تو یہ گلیوں میں حضور نے اپنا قدم رکھ کر چلا ہے، جہاں نبی کا قدم لگا وہاں اگر میرا بھی قدم لگ گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اتنا ادب، اتنا احترام تھا۔ آج کہاں ہے ادب، اب کہاں ہے احترام؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا نام ہم سن لیتے ہیں لیکن درود نہیں پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہم اذان میں سنتے ہیں مگر اپنے انگوٹھوں کو نہیں چومتے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے نذرانے نہیں پیش کرتے، اور پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں۔ ارے کیسا امتی ہے جو صبح سے لے کر شام تک اپنے نبی پر 100 مرتبہ درود نہیں پڑھتا؟ یہ کیسا امتی ہے جو صبح سے لے کر شام تک زندگی میں کبھی سنت پر عمل نہیں کرتا؟ نہ نبی کی سنتوں پر عمل، نہ نبی کی اطاعت، نہ نبی کی اتباع، نہ نبی پر درود و سلام پڑھنا صبح سے شام تک، اور پھر بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کا دعویٰ ہے۔ آئے صحابہ اکرام کو دیکھیں کیا عشق تھا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ اس صحابی رسول کا حال یہ تھا کہ انہوں نے یہ جہاں کہیں جاتے، جہاں بیٹھتے ان کے
پیشانی کے بال اتنے دراز تھے کہ وہ زمین کو لگا کرتے تھے۔ لوگ دیکھتے فرماتے کہ سارے سر کے بال آپ کے کم ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن پیشانی کے بالوں کو انہوں نے باندھ کر رکھا ہوا تھا، اور جہاں بیٹھتے اس بالوں کو کھولتے وہ بال زمین کو لگا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ تو حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں، ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور حضور نے میری پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ جس دن سے حضور نے ہاتھ رکھا اس دن سے میں نے ان بالوں کو کاٹنا چھوڑ دیا ہے، تاکہ حضور کے ہاتھ کی برکت ساری زندگی میرے بالوں پر بنی رہے۔ اگر اس کو کاٹ دیتا تو حضور کے ہاتھ کی برکت ختم ہو جاتی۔ اس ہاتھ کی برکت کے لیے میں نے زندگی بھر کبھی اپنے بالوں کو کاٹا نہیں جہاں حضور نے ہاتھ لگایا تھا۔ یہ عشق ہوتی ہے اور یہ محبت ہوتی ہے جو صحابہ کرام میں تھی، اور آج اسی محبت کی کمی ہے۔ آج مسلمان کی زندگی میں اپنے نبی کی محبت کی کمی آ رہی ہے، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہت کی کمی آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب کی کمی آ رہی ہے۔ اپنے دلوں کو نبی کی محبت سے بھر دو، اپنے دلوں کو عشق رسول سے بھر دو، کبھی اپنی سینوں کو نبی کی محبت سے خالی نہ کرو۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کی محبت کو دل سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ ہم آپ کو نماز کا طریقہ سکھائیں گے، ہم آپ کو عبادت سکھائیں گے، ہم آپ کو دین سکھائیں گے۔ اس بہانے سے لے جا کر، نماز کے بہانے سے، دین کے بہانے سے لے جا کر سب سے پہلے نبی کی محبت کو دل سے نکالا جاتا ہے، اولیاء کی محبت کو دل سے نکالا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ سب کچھ شرک ہے، اولیاء کی محبت شرک ہے، اولیاء کی زیارت شرک ہے، اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی ادب احترام محبت، ان کا نام لینا، ان کے نام پر کھلانا پلانا، نعوذ باللہ، ان تمام کو شرک کہہ کر سب سے پہلے اس کے دل سے، اس مومن کے دل سے محبت رسول نکالی جاتی ہے، محبت اولیاء نکالی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو عبادت سکھاتے ہیں، اس کے بعد نماز سکھاتے ہیں۔ ارے بغیر محبت کے، بغیر عشق رسول کے، بغیر ادب رسول کے نہ اللہ کوئی نماز قبول کرے گا، نہ کوئی روزہ قبول کرے گا۔ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی بغیر محبت، اور کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا بغیر رسول کے ادب کے۔ اب اگر آپ پوچھیں دلیل کیا ہے، دلیل قرآن ہے۔ پہلا پارہ اٹھائے، پہلا پارے کا دوسرا رکوع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر ہم نے ایمان لایا، وہ کہتے ہیں، مگر اللہ نے کہا وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ نے انہیں کافر کہا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافق تھے۔ یہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صبح اور شام رہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے تھے، کئی سارے نیک اعمال حضور کے ساتھ کرتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں کافر کہا؟ وہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، وہ ہر قسم کی عبادت کرتے تھے، مگر قرآن نے کہا کافر ہے۔ کیوں کافر کہا؟ بس ایک وجہ سے کافر کہا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں نہ عشق رسول تھا، نہ محبت رسول تھا۔ وہ نبی کی محبت دل میں نہیں رکھتے تھے، حضور کی شان میں بے ادبی کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، حضور کے خلاف سازش کرتے تھے، حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو اللہ نے بتا دیا تم نماز سے مومن نہیں بن سکتے، روزے سے مسلمان نہیں بن سکتے، حج سے مسلمان نہیں بن سکتے، صدقہ خیرات سے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اگر تمہیں مسلمان بننا ہے تو سب سے پہلے نبی کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہوگا، عشق رسول پیدا کرنا ہوگا، ادب رسول پیدا کرنا ہوگا۔ بغیر ادب رسول کے، بغیر محبت رسول کے، بغیر عشق رسول کے کوئی بندہ مومن اور مسلمان بن نہیں سکتا۔ تو آج بس یہی ایک سب سے بڑا فتنہ امت میں پھیلا ہوا ہے کہ آپ عبادت کے بہانے اگر کوئی آپ کو نبی یا رسول کے خلاف کوئی ایک لفظ کہے، اس کی صحبتیں چھوڑ دو، اس کی سنگتیں چھوڑ دو۔ جو نبی کے خلاف کوئی بات کہے، جو حضور کے صلوات و سلام کو شرک یا بدعت کہے، اس کی سنگت کو چھوڑ دو۔ جو اولیاء کرام کی مزارات کی زیارت کو شرک یا بدعت کہے، اس کی سنگت کو چھوڑ دو۔ جو 11ویں شریف کو شرک یا بدعت کہے، اس کی صحبتوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ آپ کے ایمان کو برباد کر دے گا، آپ کے دین کو برباد کر دے گا۔ عبادت کی پابندی ضروری ہے، مگر عبادت کی پابندی کے ساتھ ساتھ
حضور علیہ السلام کی عشق و محبت بھی ضروری ہے، عبادت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اولیاء اکرام کا ادب بھی ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نماز بھی قبول فرمائے گا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ بھی قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں میں محبت رسول کو پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، مولا ہم تمام کو کلمے کی موت نصیب فرما، مولا ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، 5 وقت نماز ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جتنے حاضرین مجلس ہے تمام حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی حاجتوں کو پورا فرما۔ مولا جتنے حاضر ہے تمام کی مولا زندگی میں خیر و برکت نازل فرما، مولا ہم تمام کے رزق میں برکت نازل فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں انہیں مصیبت سے نجات عطا فرما، جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے، جن بہنوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے رشتوں کا انتظام فرما دے، مولا جو بری عادتوں میں نوجوان پڑے ہیں انہیں نیک ہدایت عطا فرما، مولا جو شرابی ہیں مولا انہیں شراب سے دور فرما دے، مولا جو جوئے بازی میں نوجوان پڑے ہیں انہیں جوئے بازی سے نجات عطا فرما دے، مولا جو نوجوان بے نمازی ہیں مولا انہیں نمازی بنا دے، مولا ہر ایک کے دل کو محبت رسول سے بھر دے، مولا ہر ایک کو عاشق مصطفیٰ بنا دے۔ اے الہ العالمین ہم تمام کو حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا حضور علیہ السلام کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، مولا قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، الہ العالمین حسنین قریبین کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، مولا قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔